ہے کہ ایک بادشاہ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرے۔ جب اس کے دل میں یہ خواہش زیادہ شدید ہوئی تو اس نے اپنی سلطنت میں اعلان کروایا کہ جو مجھے حضرت خضر علیہ السلام سے ملوائے گا میں اسے اپنی آدھی سلطنت بطور انعام کر دوں گا۔ یہ اعلان سننا تھا کہ بہت سے لوگ محل کی طرف دوڑ چلے آئے اور دعویٰ کیا کہ وہ بادشاہ سلامت کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروائیں گے۔ بادشاہ نے انہیں شاہی مہمان رکھا اور خوب کھلایا پلایا، لیکن ان میں سے کوئی بھی بادشاہ کی یہ خواہش پوری نہ کر سکا۔ اس طرح کئی روز گزر گئے۔ اب بادشاہ مایوس ہو گیا تھا کہ شاید یہ میری خواہش کبھی پوری ہی نہ ہو سکے۔ اسی سلطنت میں ایک غریب موچی بھی رہتا تھا جو بڑھاپے کی وجہ سے بہت محنت مزدوری نہیں کر سکتا تھا، اکثر پھاقوں کا شکار رہتا۔ اس نے جب یہ اعلان سنا تو سوچا بھوکے مرنے سے تو بہتر ہے کہ کچھ کھا پی کے مر جائیں۔ یہ سوچ کر وہ بھی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے اس موچی سے کہا، بابا کیا تم سچ مچ حضرت خضر علیہ السلام سے ملوا سکتے ہو؟ یہ ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو۔ موچی نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ضرور کرواؤں گا۔ اب بادشاہ نے پوچھا کہ کب؟ تو موچی نے جواب دیا، حضور میں اگلے مہینے کی 14ویں رات کو آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کرواؤں گا۔ بادشاہ نے یہ سن کر اس بزرگ کو شاہی محل میں شاہی مہمان کی حیثیت سے رکھ لیا۔ بس پھر کیا تھا، بوڑھا موچی شاہی مہمان بن گیا اور پورا مہینہ خوب کھایا پیا، ساتھ ساتھ اللہ سے دعا بھی کرتا رہا، اے اللہ میری لاج رکھ لینا۔ آخر وعدے کا دن آ پہنچا۔ چاند کی 14ویں کو موچی بادشاہ سلامت کو ایک کھلے میدان میں لے گیا۔ ساری رات انتظار کے باوجود بھی حضرت خضر علیہ السلام نہ نظر آئے تو بادشاہ سلامت کو بہت غصہ آیا اور اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ موچی کو گرفتار کر لو اور صبح میرے دربار میں پیش کرنا، وہاں اس کی قسمت کا فیصلہ ہوگا۔ صبح ہوئی تو موچی کو بادشاہ سلامت کے سامنے لایا گیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں سے پوچھا، بتاؤ اس موچی کو کیا سزا دی جائے؟ پہلے وزیر نے کہا، حضور اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اسے زندہ آگ میں پھینک دیا جائے تاکہ یہ جل مر جائے۔ دوسرے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس نے آپ سے غلط بیانی کی ہے، اسے چمڑے کے تھیلے میں بند کر کے اسے سی دیا جائے تاکہ اس کا دم گھٹ جائے اور یہ مر جائے۔ تیسرے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس ذلیل شخص نے آپ کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا جائے اور تیر مار کے اس کا جسم چھلنی کر دیا جائے تاکہ یہ تڑپ تڑپ کے مر جائے۔ لیکن چوتھے وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اس بیچارے کا جرم تو صرف اتنا ہے کہ اس نے ایک مہینہ شاہی مہمان کی حیثیت سے کھانا کھایا، اس بیچارے کو معاف کر دیا جائے، بھلا کوئی روٹی کھانے کی بھی کوئی سزا ہوتی ہے؟ چوتھے وزیر کی بات ختم ہوئی ہی تھی کہ دربار میں ایک نورانی چہرے والا بزرگ داخل ہوا اور بادشاہ سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے۔ بادشاہ نے سارا ماجرا بیان کیا تو وہ بزرگ کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ہر بندہ اپنی اصل کی طرف جاتا ہے، آپ کے تمام وزیروں نے بھی ایسا ہی کیا۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا کہ وہ کیسے؟ بزرگ کہنے لگا، پہلا وزیر ایک کمار کا بیٹا ہے، آگ اس کی شرشت میں شامل ہے، اس لیے اس نے موچی کو آگ میں پھینکنے کا مشورہ دیا۔ دوسرا وزیر ایک موچی کا بیٹا ہے، اس لیے اس نے اپنی شرشت کے مطابق موچی کو چمڑے کے تھیلے میں سی دینے کا مشورہ دیا۔ تیسرا وزیر ایک شکاری کا بیٹا ہے اور اس نے شکاریوں کی فطرت کے مطابق موچی کو تیر مار مار کے چھلنی کر دینے کا مشورہ دیا۔ چوتھے وزیر کا تعلق سادات خاندان سے ہے، رحم اس کی شرشت میں شامل ہے، اس لیے اس نے موچی کو معاف کرنے کا مشورہ دیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیروں کی طرف دیکھا تو سب نے سر جھکا دیے اور بولے کہ بزرگ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر بہت حیرانی سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ بزرگ نے جواب دیا، میں ہی خضر علیہ السلام ہوں۔ کہہ کر وہ بزرگ غائب ہو گئے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام سے میری ملاقات کی خواہش بھی پوری